میں فقط خاک ہوں. میں فقط خاک ہوں پر اس میں محمد سے نسبت. میں فقط خاک ہوں پر اس میں محمد سے نسبت میری. بس یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہوا کے دوش پر آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز ہے غلام مصطفیٰ مبشر کی اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک. ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جو اپنی سیریز لے کر آئے ہیں وہ ہے پاکستان کی جو بنیادی انتظامی اکائی ہے جسے کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے بعد بننے والی مقامی حکومتیں، اور مقامی حکومتوں کی کارکردگی اور اس کے حوالے سے مختلف اشخاص کے جو ہم انٹرویوز کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے. اس کے اندر آج ہمارے ساتھ ہیں راولپنڈی مسلم ٹاؤن کی UC 27 کے سابق ناظم اظہر اقبال ستی. اظہر اقبال ستی صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ جہاں انہوں نے مقامی حکومتوں کے حوالے سے اپنی کارکردگی کا اظہار آج ہمارے پروگرام میں کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کرنل یوسف ستی کے صاحبزادے ہیں. ایک اور اہم بات یہ کہ آپ نے اپنا سیاسی سفر کیسے اپنا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آج کے پروگرام میں ان سے بات کریں گے کہ آپ کے مستقبل کے کیا مقاصد اور کیا آدرش ہیں. ان سب چیزوں سے پہلے جو ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے بارے میں ہمیں اپنی فیڈ بیک اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کرتے رہا کیجیے، کیونکہ آپ کی آراء ہی ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے پروگرام کو بہتر اور خوب سے خوب تر بنا سکتے ہیں. تو جناب، آج اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے جو بات ہم ہمیشہ اپنے تمام جو مہمان ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی سفر کے بارے میں کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کو آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں بھی اپنی رائے عوام کے سامنے پیش کر سکوں. تو شکریہ کے بعد میں گزارش کروں گا کہ میں بچپن سے اسکول سے پھر کالج میں پھر مسلسل جو آج تک ہمارا سفر ہے اس میں سوشل ورک کو ہم نے زیادہ اہمیت دی، اور بنیادی جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے اس میں ہم دلچسپی لیتے رہے، اور عوام کا تعاون بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس عوام پر رہا ہمیشہ. میں 79 سے لے کر اس لوکل باڈی سسٹم میں آیا ہوں، اور الحمدللہ ہر ٹینیور میں اللہ نے ہمیں کسی نہ کسی ذریعے سے بلدیات کے حوالے سے عوام کی نمائندگی کا حق دیا ہے، اور اس میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہم پر بھروسہ کیا. اکثر تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی دوست اگر کسی عہدے پر آ جائیں تو دوبارہ وہ خدمت نہیں کرتے تو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو بات ہے، میں شروع سے ہی ہم نے یہ اپنا پہلا ہی سلوگن رکھا تھا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ پہلے الیکشن سے لے کر آج تک ہم لکھ رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ہمیشہ اس سے فتح اور نصرت عطا فرمائی. میں نے والدین کی اجازت سے یہ کام شروع کیا تھا. میرے والد صاحب چونکہ آرمی سے ریٹائرڈ کرنل تھے، انتہائی دیانتدار اور مخلص انسان تھے، انہوں نے مجھے اس کام میں اجازت دی تو پھر میں نے یہ پہلا قدم رکھا. اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ ہم نے نہ تو عوام کو کوئی اس میں کسی جگہ پر شرمندہ کیا، اور آج جب ہم رات کو سوتے ہیں 1 بج جاتا ہے رات کو سوتے ہوئے، اور جو جب سوتے ہیں تو ہم مطمئن سوتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے جو کچھ ان کو کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور ہمارے اس میں ہمیں ایک جذبہ تھا جو شروع سے ہمیں والدین کی طرف سے ملا. میری والدہ محترمہ بھی 3 دفعہ ضلع کونسل کی ممبر رہی ہیں پنڈی ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی سے. انہوں نے بھی الحمدللہ بڑا اپنے علاقے میں تحصیل مری کے حوالے سے، کوٹلی ستیاں کے حوالے سے، تو پنڈی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے انہوں نے بھی ان کی بھی خدمات ماشاءاللہ کافی ہیں. اور سوشل ورک کے حوالے سے بھی مجھے والدہ اور والد صاحب کی یہ ہماری میراث میں آیا ہے کہ ہمارے نانا دادا جو تھے وہ سارے بھی الحمدللہ اس سسٹم میں تھے. تو ان کی وجہ سے مجھے یہ کافی آسانی رہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور آج 50 سال قریباً ہونے والے ہیں کہ مجھے کنٹینیو میں نے یہ جاری رکھا ہوا ہے.
اور ہر لمحے میں بھی ہم لوگوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں. رات دن ہم اس سفر میں انشاءاللہ تعالی عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا بھی ہم پر ہمیشہ اعتماد رہا, اور عوام نے جب ایک پچھلے الیکشن کی میں آپ کو گزارش کروں کہ پوری حکومت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہمارے خلاف تھی, لیکن میں پی ٹی آئی کے اس پورے بیلٹ میں سے ایک اکیلا میں تھا اور ایک دوسرے پی پی سے ایک اور ہمارے دوست تھے, تو 2 لوگ ہم جیتے تھے اس میں. تو ہمارے پیچھے تو پوری گورنمنٹ کے جتنے بھی وسائل تھے وہ استعمال کیے گئے. ایم پی اے اور ایم این اے جو ہیں انہوں نے پوری کوشش کی, لیکن اللہ خوش رکھے ہمارے بہنوں بھائیوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا. سو ہمیں اللہ نے وہاں پر بڑی اچھی طریقے سے ایک کامیابی عطا فرمائی. تو 50 سال کا بڑا لمبا سفر ہے. میں اور شیخ رشید احمد صاحب جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں ماشاءاللہ, ہم اکٹھے بلدیہ کے کونسلر بھی رہے. اور بلدیہ کے کونسلر ہونے کے ناطے سے میں نے لیڈی ڈیانا سے 2 دفعہ ہاتھ ملایا, ایدی امین سے ملایا, نیلسن منڈیلا سے ملایا. تو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے کہ جس میں ہم نے بہت اچھے لوگوں کو بھی دیکھا اور ان سے کچھ سیکھا. سو چونکہ والدین ہمارے آرمی میں تھے تو ہمیں ایک نصیحت ہمیشہ کی گئی تھی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, اور جو کچھ ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, آپ نے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا. سو الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی رہی. ہم جب پبلک میں ہوتے ہیں تو جس کا کوئی کام کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے پوری کچھ صلاحیتیں وقف کرتے ہیں, اور جو نہیں ہو سکتا ہم بہن بھائیوں, دوستوں کو, بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. سو لوگ ہم سے ناراض اس لیے بھی نہیں ہوتے. اچھا, ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کیونکہ ایک آرمی آفیسر تھے ماشاءاللہ, تو آرمی کا جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے, اور سیاست کے پرخار وادی کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, بلکہ ہمارا المیہ ہے کہ یہاں پہ لچھے دار گفتگو, یہاں پہ بہت سی سازشیں, بہت سے توڑ جوڑ, اور اس کے ساتھ اس طرح کی زندگی کے تانے بانے بننے پڑتے ہیں. تو ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آنے کے بعد جہاں پہ ہر چیز یس اور نو کے پیمانے پہ ہوتی ہے, وہاں پہ نہ کیوں کا سوال ہوتا ہے, نہ وہاں پہ کیا کا جواب ہوتا ہے, بلکہ ایک ہاں یا نہ میں بات کی جاتی ہے. تو کیا اس طرح سے مشکل نہیں ہوا کہ ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جائے جہاں پہ بہت قدم قدم پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, قدم قدم پہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ایسے وعدے کرنے پڑتے ہیں جو شاید کبھی وفا نہیں ہو پاتے؟ نہیں, میں نے الحمدللہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. سو ہم نے الحمدللہ اس کو دیکھ کے چلیں, اور والدین کی تربیت تھی کہ یہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنے ہیں. تو اس کو ہم نے جب دیکھا ہمارے والدین سچ بولتے ہیں اور وہ ہمیشہ وہاں کی ہر ممکن خدمت کرتے ہیں, جو حیثیت اوقات ہوتی ہے تو اس کے مطابق کام کرتے ہیں. تو ہم نے بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے کام کیا. میرے نانا بھی 22 سال ڈسٹرکٹ بورڈ پی ڈی کے ممبر. ماشاءاللہ. میرے دادا جان جو تھے وہ بھی اس وقت کے نانا جان جو ملٹری کراس بھی تھے, MC بہادر جن کو کہا کرتے تھے انگریز کے دور میں, تو ہمارے دادا جان جو تھے وہ بھی صوبیدار تھے اس دور میں, اپنے انگریز کے دور میں. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے, ہماری شہیدوں کی تاریخ ہے, ہمارے غازیوں کی تاریخ ہے. میرے والد صاحب نے 65 کی جنگ لڑی, 71 کی جنگ لڑی. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ خود بی ڈی ممبر بن گئے تحصیل مری میں. بالکل ٹھیک. لوگوں نے بلا مقابلہ ان کو بی ڈی ممبر بنایا. تو اس وقت ہمارے جس گھر میں آج ہم رہتے ہیں یہاں پر ہی گور ایوب صاحب تشریف لائے کہ آپ میرے والد صاحب جنرل ایوب صاحب سے آپ ان کو ووٹ دیں گے اور ان کے پولنگ ایجنٹ ہوں گے. سو میرے والد صاحب نے اس وقت ہماری کوٹلی ستیاں تاریخ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ ہمارا بائی گاؤں جو ہے کوٹلی ستیاں میں, تو اس وقت مری کے اندر ہم لوگ تھے. تو میرے والد صاحب نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کے والد صاحب کو ووٹ ہی دوں گا, میں فاطمہ جناح کو ووٹ دوں گا. بہت اچھا. سو میرے ایک ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ میری والد محترم جو ہیں انہوں نے ایک ووٹ جو فاطمہ جناح کو اس دور میں دی تھی تحصیل مری کے اندر, ایک ہی ووٹ تھی جو میرے والد صاحب کی تھی. اسی طرح پھر میری والدہ 3 ٹرنور ممبر رہی, جس کے ساتھ وہ رہی نا اسی کے ساتھ رہی. انہوں نے یہ نہیں ہوا کہ آج ادھر آج ادھر, یہ کام نہیں ہوا. سو کافی ساری ان سے رہنمائی, ان کی خدمات, اور پوری ایک نسل ہے ہماری جو اس کے یہ چیزیں چلی آئی ہیں. اب آرمی کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ آرمی کی وجہ سے, اور آج اس ملک کو جو اللہ نے ہمارے پر کرم فرمایا ہوا ہے وہ آرمی کی وجہ سے. سو آرمی کو چونکہ میں نے بڑا قریب سے دیکھا, میرے بھتیجے, میرے بھانجے, میرے بھائی, میرے والد صاحب, میرے بہنوئی, پورا نسل جو ہماری آرمی سے متعلقہ ہے. تو آرمی کے سیدھے لوگ ہوتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ, اور میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں کوئی کرپشن نہیں ہے. اس حوالے سے میں آرمی کو جان اور دل سے چاہتا ہوں.
سو آرمی کے جہاں پر بات آ جائے یا پاکستان کے ساتھ وفاداری کی بات آ جائے، وہاں ہماری ساری نسل لگ جائے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ اچھا ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر ہم ملک دنیا بھر کے اندر اگر ہم اس چیز کا مطالعہ کریں تو جو سب سے بنیادی اکائی ہے وہ مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، اور ہر دور میں پاکستان کے ہر دور میں ان مقامی حکومتوں کے حوالے سے پہلو تہی کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ انتخابات بھی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کروائے گئے، ورنہ انتخابات کروانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ تو اور ابھی آج کل جیسے ہم کرونا کی وبا میں گزر رہے ہیں، تو اس وبا کے دوران بھی اگر مقامی حکومتیں فعال کردار ادا کرنے کے قابل ہوتی تو حکومت کے لیے بہت آسانی ہوتی۔ تو آپ کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ جی یقیناً بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم پچھلی دفعہ الیکٹ ہو کے بطور چیئرمین گئے، میں ناظم رہا، بلدیہ کا کونسلر رہا، ممبر ضلع کونسلر رہا، اور اب الحمدللہ چیئرمین بھی تھا اس پچھلے ٹینیور میں۔ تو ہمیں ایک سال ہم نے ایک بجٹ استعمال کیا، جو آپ کو ابھی بات دکھائیں گے کہ وہ ایک ہم نے نالا سا بنایا چھوٹا سا۔ تو میئر تھے اس وقت جو انہوں نے، میں ایک بندہ لڑائی لڑتا تھا، راشد شفیق صاحب بھی جو آج ماشاءاللہ ہمارے ایم این اے، وہ بھی ہمارے اس وقت چیئرمین تھے، ایک پی ٹی آئی کا تھا، ایک میں، دو ہم لوگ تھے۔ تو میں نے بڑی لڑائی لڑی، تقریباً 70 لوگ ایک طرف نعرہ لگاتے تھے اور میں اکیلا ایک لگاتا تھا۔ بڑی مشکل دور سے گزرا، لیکن اس وقت بھی میئر صاحب نے ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کی، کیونکہ وہ بھی ایک ورکر تھے، تو انہوں نے جو باقیوں کو شاید زیادہ دیے ہوں گے لیکن مجھے بھی کسی سے کم فنڈنگ نہیں کی انہوں نے، اگر سچ نہ کہیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ اس کے بعد حکومت، جب یہ حکومت نے یہ ادارے توڑے تو میں اس کے خلاف تھا کہ ان کو نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، چاہے جس طرح بھی آئے ہیں، کوئی کس پارٹی میں بھی ہو، بنیادی طور پر وہ لوگوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں، اور ان کو خود ریجیکٹ ہو جانا چاہیے۔ ان لوگوں کو جو عوام ریجیکٹ کرتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، نہ کہ سیاسی جماعتیں آ کے کسی کو ریجیکٹ کریں۔ اس میں اس پر بھی میرا اختلاف تھا، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری سنائی نہیں ہوئی۔ ہمیں تو یہ ہوا ہے کہ اس پارٹی میں آج بھی ہیں، الحمدللہ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہر اس کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ آپ کی بھی کوئی رائے ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بلدیہ میں تم اکیلے لڑائی لڑتے رہے ہو اور تم عمران صاحب کو ان کے لیے جو آواز بلند کرتے رہے ہو، تو تمہیں کوئی بلا کے پوچھ تو لے، لیکن ہمیں کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ تو امتحانات کا دور بھی گزرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے خدمت بھی کرنے ہوتی ہے۔ جو ہماری بنیادی اکائی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ناظرین آپ کے ساتھ، کہ وہ ہے ہمارے بلدیاتی ادارے، اور وہیں سے ہمارے پاس قیادت جنم لیتی ہے۔ کیا آپ نے کوئی ایسا میکنزم بنا رکھا ہے، کیونکہ عملاً اس وقت بلدیاتی ادارے تو مفلوج ہیں اور وہ اپنا کردار براہ راست ادا نہیں کر سکتے، تو اس وقت عوامی خدمت کے لیے آپ کا کیا میکنزم ہے؟ اس میں یہ ہوا کہ جب بلدیاتی ادارے ختم ہوئے تو ایک پالیسی بنائی کہ جی 60% فنڈنگ جو ہے بلدیہ راولپنڈی کی وہ ایم پی اے حضرات جو ہیں وہ استعمال کریں گے، اور جو 40% ہیں وہ ایم این اے استعمال کریں گے۔ الحمدللہ شیخ صاحب ہمارے یہاں سے ایم این اے ہیں، اور ہمارے چوہان صاحب جو ہیں وہ صوبائی وزیر بھی ہیں، اور ہمارے ایم پی اے بھی ہے وہ یہاں سے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا کہ ٹھیک ہے اس علاقے میں یہ بہتر کام کرتے ہیں اور ان کو اچھا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں بنے بلکہ ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اس کی وجہ سے ہم نے آج بھی الحمدللہ ہم ترقیاتی کام کرا رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ کچھ تھوڑا سا تعارف کروائیں گے کہ آپ نے اپنے جو ادوار گزارے ہیں گزشتہ بھی اور یہ بالخصوص یہ جو ابھی گزرا ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کیا علاقے کی خدمات سر انجام دی، کہ علاقے کے اندر جو ترقی کا ایک سفر ہے وہ کیسا آپ کے تھرو ہوا؟ میں عرض کروں، جب میں پہلا الیکشن لڑا تو ایک وارڈ ہوتی تھی میونسپل کارپوریشن کی، آج وہاں پر 5 یونین کونسلیں موجود ہیں اس وقت۔ بالکل ایسا ہے۔ جب وہ وقت گزرا تو ہمیں اللہ نے موقع دیا، تو ایک کوئی دنیا کی بنیادی شہری سہولت ہمارے علاقے میں نہیں تھی۔ لوگوں نے جو کچھ تھوڑے اگلے مکان بنائے تھے وہ بیچ کے چلے جا رہے تھے، اس وجہ سے کہ نہ پانی کی نکاسی تھی، نہ پینے کا پانی تھا، نہ بجلی کی تاریں تھی، نہ کوئی بنیادی شہری جو ضروریات تھی ان میں سے کوئی نہیں تھی۔ آج الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کرم سے اور نبی پاک کے صدقے میں یہاں اس علاقے میں جو کچھ تعمیرات ہوئی ہیں اس میں 99% انشاءاللہ تعالی ہمارا کردار رہا ہے، اور ہم نے کبھی بے وفائی نہیں کی کہ یہ بندہ اس نے ہمیں ووٹ نہیں دی اور اس کی گلی میں کوئی جھاڑو نہیں لگنا چاہیے، اس کی گلی میں صفائی نہیں ہونی چاہیے، یا اس کو پانی نہیں ملنا چاہیے۔ نہیں، ہم نے اللہ کی کو گواہ بنا کے
اللہ کی رضا کے لیے کیا اور نبی پاک کی سنت کے عین مطابق کوششیں کی. ہم انسان ہیں, کوئی اتنی ہماری حیثیت اوقات تو نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اس کے مطابق کوشش کی ہے کہ سارے جب کسی کو کوئی موقع ملتا ہے تو اس کے لیے سارے بھائی بہنیں برابر ہو جاتے ہیں. ایک جو ہمیں اس دور میں زیادہ تکلیف ہوئی ہے, ہمیں بڑی خواہشات تھی ہمارے لوگوں کو. آج سچ کہنے سے لوگ ہچکچا رہے ہیں کہ جی نہیں سچ نہ کہیں, بس کوئی ہر دور میں یہ رہا ہے, لیکن آج ہمیں خاصی اس بات پر پریشانی ہے کہ ایک بندہ ہمارے کہنے پر کوئی بھرتی نہیں ہوا. ایک بندہ سینٹری ورکر تک ہم بھرتی نہیں کرا سکے اس 3 سال میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رات دن فرصت نہیں ہے کاموں میں سے. ظاہر ہے انہوں نے اس ملک کے بہت سارے جو لوٹ مار ہوئی ہے اس کو کور کرنا ہے, بڑے سارے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, تو ان کی بڑی لڑائی ہے. لیکن لوگ جو ہے نا براہ راست آج چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مہنگائی سے تھوڑا سا ہماری جان چھوٹ جائے, لوگوں کو روزگار ملے. صحت کارڈ دیے جا رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح دیے جا رہے ہیں اور کہاں سے دیے جا رہے ہیں. وہ جو نون لیگ کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں صحت کارڈوں کا کوئی سسٹم چلایا تھا انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں, وہی آج فالو کیا جا رہا ہے. ہمیں کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا تکالیف ہے. ایم پی ایم این اے جو ہیں ہمارے, اللہ ان کو خوش رکھے, وہ ہماری بات سنتے ہیں, لیکن جب ان کی کوئی سنائی نہیں ہوگی تو پھر وہاں ہم تو ویسے ہی بے بس ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اقتدار یا صاحب اقتدار کی پارٹی میں ہوتے ہیں تو اس وقت سچ بولنا عموماً زبان پہ لکنت لے آتا ہے, لیکن جس طرح ہمارے ساتھ ستی صاحب نے کھل کھلا کے باتیں کی ہیں اور اس حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے, اور ان کی محبوب نظر جو پارٹی ہے وہ بھی آج اقتدار میں, لیکن انہوں نے کھل کھلا کے مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے شکوے شکایات بھی کھل کے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام دستک آپ کے دلوں پہ دستک دیتا رہے. آج جب ان کے سیاسی سفر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ان پروجیکٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو میں چاہوں گا کہ ان چیدہ پروجیکٹس کا آپ ذکر ضرور کر دیں, بے شک مختصر انداز میں کیجیے گا, لیکن ان چیدہ پروجیکٹس کا ذکر کر دیں کہ جو آپ نے اس علاقے کی ترقی کے لیے کیے. جیسا کہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو نالی بنا کے دیں گے یا ہم آپ کا سیوریج کا مسئلہ حل کریں گے یا اس طرح کے, جبکہ یہ کام بنیادی طور پہ بلدیاتی اداروں کے کرنے والے ہیں. جب میں پچھلے ٹرنور میں ناظم تھا اور ہماری ناظمی بھی اسی طرح چھین لی گئی تھی, جب آج ہماری چیئرمین شپ چھین لی گئی, تو اس وقت 7 کروڑ روپیہ ہمارے مسلم ٹاؤن کے لیے سیوریج کا رکھا گیا تھا جو ایشین بینک سے ہم لے کے آئے تھے, اور 25,000 روپے اس وقت میں نے اپنے ایک اکاؤنٹ میں, جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پروسیس ہے اس میں آپ جمع کرائیں, وہ آج بھی بینک میں پڑے ہوئے ہیں لیاقت باغ میں. پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے, وہ 7 کروڑ روپے چلے گئے, ہمیں سیوریج کا نظام نہیں ملا. اس کے بعد آج جو ترقیاتی کام ہم کروا رہے ہیں اس میں کئی دوست جو اس انصاف کے تقاضے نہیں پورے کرتے, وہ کہتے ہیں گلی کو توڑ کے بنا دیں. میں یہ کہتا ہوں انتہائی ظلم ہے یہ, اور یہ ایک سمجھیں کہ کسی کو قتل کرنے کے برابر ہے کہ آپ ایک اچھی گلی کو بنے ہوئے توڑ کے اس کے اپنی تختی یا اپنا بورڈ لگانے کے لیے وہ توڑ کے بنا دیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سسٹم کو لا رہے ہیں کہ بڑے بڑے نالے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سیوریج کا سسٹم انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور آج شاید ہمیں کوئی یاد نہ کرے, شاید آج لوگ جب نالا بناتے ہیں تو تکلیف میں ہوتے ہیں, وہ ہمیں برا بلا بھی کہتے ہوں گے, لیکن جب وہ کام ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ لوگ اچھا کہتے ہیں. ہمیں شیخ صاحب نے بھی پیسے فنڈنگ کی ہے جو میونسپل کارپوریشن کے فنڈ تھے, باقی انہوں نے ہمیں اپنے پاس سے اور کوئی نہیں دیے, جو ایم این اے کے ملتے ہیں انہوں نے نہیں دیے. اس میں سے راشد شفیق صاحب کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے ہمارے ساتھ, کیونکہ وہ ہمارے معاملات کو سمجھتے ہیں, ہمیں یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنے بددیانت ہیں یا کتنے اچھے ہیں, تو عوامی خدمت کے حوالے سے الحمدللہ ایک اچھا نام ہے. جتنے پرانے لوگ کوئی سرکاری افسران تھے, کوئی بلدیہ کے ہو گئے, کوئی کسی جگہ کے ہو گئے, انہیں الحمدللہ یہ بات پتہ ہے کہ یہ لوگ پیسے ضائع کرنے والے نہیں, اچھے کام کرانے والے ہیں. آج میں مطمئن ہوں کہ میں جو کام ان فنڈوں سے کرا رہا ہوں جو میونسپل کارپوریشن کے ایم پی ایم این اے کے حوالے سے ہمیں ملے ہیں, وہ الحمدللہ اچھے کام ہو رہے ہیں اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے. اور اس علاقے کے لوگ اکثر دوست ہمیں کہتے ہیں خوش قسمت ہیں کہ آپ ہمیں ملے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں 12 گھنٹے خدا کو حاضر نظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ 12 گھنٹے میں کھڑا ہو کے کام کرواتا ہوں لوگوں سے, تو آج اس کا رسپانس بھی دیتے ہیں لوگ, ہمارے ساتھ بڑی وفا کرتے ہیں. اور میں اس قابل نہیں ہوں جتنے لوگوں نے مجھے پیار دیا. ہمارے بچے جو ہمارے پرائمری, یہ سامنے پرائمری اسکول ہمارے بنا ہوا ہے ایم سی کا, تو شاہ غلام قادر صاحب اور میں اس وقت کونسلر تھے, شیخ صاحب بھی کونسلر تھے, تو اس وقت ہم نے ایم سی اسکول بنائے تھے جو پرائمری تھے. آج بھی وہ پرائمری ہیں, ان کو ہائی تک جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئے.
ایک آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ بہاری کالونی میں ہے سوہاں کالونی المعروف جس کو بہاری کالونی کہتے ہیں، اس میں ایک تختی لگائی تھی حنیف رحمی صاحب نے جب بہاری آبادی کو بھائیوں کو لا کے آباد کیا گیا تھا، تو اس میں ایک تختی لگی ہوئی تھی جس میں کمیونٹی بلڈنگ اور پرائمری اسکول کا ذکر تھا. سو میں اس کو لے کر چلا، مجھے بہت ساری، میں نے 15 سال اس کے لیے جدوجہد کی، اور میں ایک سویت آدمی ہوں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. میرے باپ نے ہمیشہ سادگی سے بڑی مشکل سے وقت گزارا، سویت پوشی وقت گزارا، تو اس پر میں نے 18 لاکھ روپے بھی خرچ کیے. اور جب وہ شیخ صاحب وہاں پر آئے، دیکھا انہوں نے کہ ہم نے ان ہاتھوں ان کندھوں پر بڑے بڑے گارڈر اٹھا کے 1500 بچیوں اور بچوں کو اس میں تعلیم دلانی شروع کر دی تھی. ہم نے پورا سٹاف کوالیفائڈ بھرتی کیا ہوا تھا. آپ یہ شیخ صاحب کو سنائیے گا. اور جب وہ شیخ صاحب وہاں پر تشریف لائے تو خوب بچوں کی وہ ایسا علاقہ تھا کہ جس میں کسی نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی تھی. سو وہاں پر جب ہم نے داخل کیے بچے تو ایک عجیب سا ماحول بنا. سارا دن بچوں کی چیں چاں چاں جو معصوم بچے یا بڑے بولتے ہیں اس طرح لگی رہی ہے. شیخ صاحب تشریف لائے، منسٹر تھے، تو انہوں نے آ کے کہا ستی صاحب میں ادھر اسکول بنانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا جی اس سے آگے سوشل ویلفیئر کی بڑی ساری جگہ پڑی ہے، وہاں پر بنائیں. تو انہوں نے وہاں پر بہت اچھا اسکول بنایا. یہ شیخ صاحب کی بنیادی شروعات تھی اسکولوں کے والے سے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ستی اگر تم 15 سال لڑ کے تو اسکول بنا سکتے ہو ایک چھوٹا سا ادارہ ٹائپ، تو میں انشاءاللہ پنڈی میں اسکول بناؤں گا. اور مجھے فخر ہے کہ میری اس بات پر شیخ صاحب نے پورے پنڈی میں آج اسکول کالجوں کے اتنے جال بچھائے ہیں کہ الحمدللہ ہماری بچیاں اس سے خصوصاً مستفید ہو رہی ہیں. بچوں کا اسکول ہمیں چاہیے، وہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. چوہان صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے، لیکن پتہ نہیں فی الحال تو کوئی اس کی پروسیس نہیں ہوا. تو اس طرح تعلیم کے والے سے 14 سال سے ہم نے یہ اسکول کی جگہ دی ہوئی ہے. اس کا ہمیں رینٹ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دی رہی ہے. اور ہمیں جو اس پر ٹیکس لگوایا تو اس وقت حنیف عباسی صاحب کے میں مخالف تھا سیاسی طور پر، میں کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن وہ بھی ہمارے بھائی تھے. پہلی دفعہ میں ان کے ساتھ تھا تو بڑی شان شوکت سے جیتے تھے. جب ان کے ساتھ کوئی بھی اس علاقے کا کھڑپینچ نہیں تھا تو میں ایک ممبر ڈسٹرکٹ کونسل تھا جو ان کے ساتھ تھا. تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے پاس جھوٹی ایف آئی آر ہیں، جھوٹے مقدمات، جھوٹے دنیا کا ہر بات جو انہوں نے میرے ساتھ کی. لیکن ہم اللہ کے آسرے پر تھے اور اللہ نے ہمیں پھر سرخرو کیا. وہ آج دیکھ لیں کس جگہ پر. اس پر مجھے پراپرٹی ٹیکس آج بھی مجھے بیک ڈیٹوں میں 10 لاکھ روپے ٹیکس کہہ رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا ہوا ہوں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم تو بڑے خوش تھے کہ ہماری حکومت آ جائے گی، یہ عمران خان صاحب بڑے زبردست کام کریں گے اور ہم ان کے دوست و بازو ہوں گے، لوگ بڑے خوشحال ہوں گے. لیکن آج ہمیں پریشانی سے کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. وہی جو رونا پہلے تھا وہ آج بھی ہم رو رہے ہیں. اچھا، یہ اللہ کرے کہ ہمارے آگے کی راہیں روشن ہوں اور ہمارا مستقبل حسین ہو. جہاں پہ آپ نے ابھی گفتگو کے دوران ذکر کیا حنیف رحمی صاحب مرحوم کا، تو اتنا لمبا سیاسی سفر ہے اور اس کے اندر بہت سی یادوں کے ترانے بھی ہوں گے اور تسلسل بھی ہوگا. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہو کہ اپنی کچھ جو سیاسی اور اپنی زندگی کے اندر بہت سے حسین موڑ آتے ہیں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں، ان کا کچھ تھوڑی سی یادوں کو تازہ کریں گے کہ ہماری سیاست کی رنگا رنگی، پاکستان کی سیاست بالخصوص بہت زیادہ رنگا رنگ ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنی کچھ راولپنڈی کے حوالے سے بالخصوص. میں گزارش کروں کہ میں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے. میں نے خدا گوا ہے کہ کئی دفعہ میں نے 2 دن کھانا نہیں کھایا لیکن لوگوں کے کاموں کے لیے کوشش کرتا رہا. میں نے کبھی کسی سے پستول کا لائسنس نہیں بنوایا آج تک. ابھی بھی میرے پاس لکھا ہوا پڑا ہے کہ دوست کہتے ہیں ہمیں بنوا کے دیں، تو میں کہتا ہوں اس کو کیا کریں گے آپ، اللہ کے آسرے پر چھوڑیں. میرے پاس پستول نہیں ہے تو مجھے کوئی نہیں کسی نے گولی ماری، تو اللہ مہربانی کرے گا. آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے چلیں. میں نے جب یہ اسکول بنا تو آج جب آپ اگر اتفاق آپ ہو، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کی پکچر لیں. وہ 3 کنال جگہ ہمیں ناہید خان نے دی جس کے ساتھ میرا شدید اختلاف تھا، اور میں نے ایک الیکشن میں ان کی اور میری ہماری کسی بات پر خاصا لڑائی کا ماحول بنا تھا. میں ان کا احسان مند ہوں کہ یہ ہمارا جو آج بہاری کالونی میں ڈگری کالج کی 3 کنال جگہ انہوں نے ہمیں دی تھی، وہاں پر ہم نے پرائمری اسکول کیا تھا. اور نواز شریف صاحب کے میں تحریر آپ کو دکھا سکتا ہوں. شیخ صاحب کو میں نے کہا اس وقت ٹائپ رائٹر ہوتے تھے، اس پر سماجی خدمت ہماری این جی او تھی، اس کے حوالے سے ہم نے ٹائپ کر کے شیخ صاحب کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو دی. انہوں نے اوپر جو کچھ کر کے دیا وہ اگر آپ چاہیں تو میں کسی ٹائم وہ پرانی فائلیں نکالوں وہ دکھا سکوں گا. سو اس اسکول کی ناہید خان کی جگہ کی وجہ سے ہم نے وہاں پر پرائمری اسکول بنایا. اس کو اسی کو پھر چلا کے ہم لے گئے. جب ہم نے اس میں
22 स्टाफ भर्ती किया जो क्वालिफाइड गवर्नमेंट के क्वालिफिकेशन के मुताबिक होता है, FA PTC CA BA BA और इसी तरह MA और वो MAd। तो ये सारे हमने जब भर्ती किए तो मुझे शेख साहब ने काफ़ी दफ़ा इस्लामाबाद के चक्कर लगवाए। उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हमारा एक सेंट्री वर्कर भी वहाँ पर भर्ती नहीं होने दिया। वो बच्चियाँ जो हमारे जिसने बुनियाद जिन्होंने रखी थी उनमें से कोई एक बच्ची नहीं भर्ती हुई, हालांकि क्वालिफाइड थी वो सारी, वो उनका राइट बनता था, लेकिन हमारे साथ उस वक्त इंसाफ नहीं किया गया। हमने अल्लाह के आसरे पर बर्दाश्त किया। 18 लाख रुपए एक सरपोश आदमी जो अपने घर वालिद का घर को ठीक करना, जिसमें इतना इतना पानी नीचे आता हो, तो उसको ठीक करने के वो पैसे उधर लगा दे सारा कुछ बेच के, तो फिर उसको ये सिला मिले कि वहाँ पर एक सेंट्री वर्कर भी ना भर्ती हो। आज वहाँ पर डिग्री कॉलेज भी अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब के मशहूर हैं। आज हम स्कूल की वजह से मशहूर है। मेरी वालदा की पहली ईंट लगी थी, रज़िया यूसुफ सत्ती नाम था, उनके नाम से हमने वो स्कूल को बनाया था। आज उनका वो नाम स्कूल में नहीं है। वो एक बच्चा भी, वो बच्चे वहाँ से पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आगे चले गए हैं। सारा बहुत अच्छा माहौल हो गया। जब छुट्टी होती है स्कूल के टाइम पर तो बच्चियाँ इस तरह आती हैं, जिस गली में से भी आप उनकी तस्वीर बना के देखें, एक समुंदर आ रहा होता है बच्चियों का। हम उस पर मुतमईन है कि हम बड़े खुश हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ शायद अल्लाह के इसी करम था, यहाँ नहीं अगले जान में हमें अल्लाह उस वक्त का उसका ज़रूर सिला देंगे। लेकिन आज हमारी मासूम बच्चियाँ जिनको कोई दाखिला नहीं मिलता था, आज हर बच्ची जाके स्कूल में दाखिल हो जाती है, हर बच्चा हो जाए। इस पर हम उस शेख रशीद के खुसूसन मशहूर हैं कि हमारे साथ बहुत जगह उन्होंने इंसाफ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मैं एक और भी मिसाल दूँ कि पिंडी में 5 डिप्टी मेयर बने। 5 डिप्टी मेयर बने थे शेख साहब के दौर में। मेरे भाई थे हैदर अली साहब, हम उनके साथ बड़े क़ुर्बत थी हमारी। तो 5 डिप्टी मेयरों में से उन्होंने मुझे डिप्टी मेयर इसलिए नहीं बनाया कि शायद मैं उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन आज भी जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ पर शायद और लोग नहीं खड़े होते। पिछले दिनों हमने एक शेख साहब का फंक्शन किया, उसमें राशिद शफीक साहब का बड़ा हमारे साथ तावन रहा, बाकी सारे भी। लेकिन शेख साहब का इलेक्शन से 1 साल पहले भी हमने जलसा कराया, जो शायद आपने देखा होगा उस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वर्कर लोग हैं, लोगों के दिलों में अल्लाह ने हमें जगह दी हुई है। लोग हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं। मैं सलाम करता हूँ अपनी बहनों को, भाइयों को, बच्चियों को। वो मासूम बच्चियाँ जो इब्तिदा में हमारे हाथों से दाखिल हुई थी, आज उनमें से बहुत सारे लोग PhD भी करके बैठे हुए। जो हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ के गए थे वो PhD करके बैठे हुए उनमें से। हम अल्लाह की रहमत से हम खुश हैं। अजहर सत्ती साहब ने आज अपने दिल को हमारे सामने खोल के रख दिया और प्रोग्राम दस्तक में उन्होंने दी है आपके दिलों पे दस्तक। हर एक के बारे में अपनी राय कायम करना आपका हक है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम बताते रहें और दिखाते रहें कि जो लोग आपको कहते हैं। लेकिन इनकी शख्सियत के हवाले से जो एक चीज़ मुझे महसूस हुई वो ये कि ये अपना दिल आपके सामने खोल के रखने की सलाहियत रखते हैं और बग़ैर किसी लगी लिपटी के ये अपना बयां आपके सामने रखते हैं। मुझे याद आता है कि ज़िंदगी बांटते रहिए तो बिफर जाए सलीब, कितना मुश्किल है तसलसल से मसीहा रहना। जनाब अजहर सत्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक मैं शेर आपको सुनाना चाहूँगा। एक दोस्त मेरे पास आए ईद मिलादुन्नबी के दिनों में कि आप हमारे अखबार में इश्तिहार दे दें, तो मैंने उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया जो देना चाहिए था। उन्होंने बाद में ईद मिलादुन्नबी के बाद मैंने कहा सबसे छोटा इश्तिहार दे दें। तो उन्होंने जब वो इश्तिहार दिया तो उसमें एक उन्होंने जो लिखा मेरी ज़िंदगी का वो मिशन है और पहले भी रहा लेकिन अब फिर है कि मैं फ़कत खाक हूँ, मैं फ़कत खाक हूँ पर इसमें मोहम्मद से अपनी निस्बत, मैं फ़कत खाक हूँ पर इसमें मोहम्मद से निस्बत मेरी। वाह, बस यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बढ़ा देता है। वाह, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। सामीन और नाज़रीन, इसके बाद हमारे पास भी बोलने को और कहने को कुछ नहीं बचता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।